لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لو مل گیا خزانہ۔ خزانے کی تلاش میں ہو، دولت کی تلاش میں ہو، کہ ہمیں کوئی دفینہ مل جائے، ہمیں کوئی خزانہ مل جائے، ہمیں دنیا کا بہت بڑا کوسٹلی اثاثہ مل جائے۔ ہر انسان کی چوائس ہوتی ہے کہ تو آپ کو یہ میں خزانہ بتا رہا ہوں، میں نہیں، سرکار دو جہاں سید الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے۔ ہمارے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، ساری دنیا کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے، سارے اتھینٹک کو ہم ٹھکرا سکتے ہیں، سارے پروف کو ہم ٹھکرا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ جو ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور نبی نے یہاں تک کہہ دیا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور نبی نے یہ کیا کہہ دیا کہ 90% بیماریاں تو اس سے حل ہو جاتی ہے، اور سب سے ادنا جو ٹینشن کی بیماری اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ بھی اس سے حل ہو جاتی ہے، اور اس سے بڑی بڑی بیماریاں تو اور بھی ہے، ٹینشن جو ہے وہ بھی اس سے رفع ہو جاتی ہے۔ اور ہر انسان، ہر فرد، ہر ویکتی کے یہاں ٹینشن پائی جاتی ہے، کیا امیر کیا غریب، کیا بوڑھا کیا جوان، کیا بچہ کیا لیڈیز، ہر انسان کے یہاں ٹینشن، ڈپریشن، ذہنی تناؤ اور دماغی تناؤ ہر انسان کے یہاں پایا جاتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت، اس کا نیچر، اس کی جبلت، اس کی عادت ہی ایسی ہے کہ اس کے یہاں ٹینشن تو پائی جاتی ہے، چاہے کروڑ پتی ہو، چاہے ارب پتی ہو، چاہے ملین ٹریلین میں کھیلتا ہو، لیکن پھر بھی اس کی ٹینشن تو ہوگی، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو ٹینشنیں اس سے رفع ہو جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے، اور بڑی بڑی بیماریوں کا یہ حل ہو سکتا ہے اگر انسان کا بلیو اور یقین اللہ کی ذات کے اوپر ہو جائے، اللہ کی ذکر کے اوپر ہو جائے، اللہ کی ذات کے اوپر ہو جائے، تو دوستو اس سے بیماریاں ہٹ جائے گی۔ یہ بیماریاں کس نے پیدا کی؟ یہ ڈاکٹر کس نے پیدا کیا؟ یہ میڈیسن، یہ ٹیکے، یہ ہاسپٹلسٹ کا نظام کس نے رکھا؟ کون ہے اس کا کریٹر؟ تو یہ بیماریاں اللہ دیتا ہے، اور اللہ نے دنیا اسباب بنائی کہ تم اگر یہ میڈیسن لو گے، یہ ٹیکہ لگاؤ گے، یہ دوائی لو گے تو تمہاری بیماری ہٹ سکتی ہے۔ یہ ڈاکٹر کا ذریعہ، یہ ٹیکنالوجی کا ذریعہ، یہ دوائیوں کا ذریعہ، یہ سب کچھ اللہ نے تو پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ ہی اصلی کریٹر ہے۔ زمین اور آسمان کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ دنیا کے اندر جتنی بھی اسپیسی پائی جاتی ہے، کیٹیگریز پائی جاتی ہے، یہ مخلوقات پائی جاتی ہے، اس پلینٹ ارض کے اوپر بستی ہے، یا فضاؤں میں اڑتی ہے، یا ہواؤں میں رہتی ہے، وہ سب کچھ زمین اور آسمان کا مالک اور خالق اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے کافی مقررین کو دیکھا ہوگا، خطیبین کو دیکھا ہوگا، وائزین کو دیکھا ہوگا، اسپیکروں کو دیکھا ہوگا، بڑے بڑے اسکالرسوں کو دیکھا ہوگا، وہ دنیا کی تعریف بیان کرتے ہوئے تھکتے نہیں، کسی شخصیت کی پرسنالٹی کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں، فلاں بزرگ ایسا تھا، فلاں بزرگ ایسا تھا، اس کی کرامتیں بیان کرتے ہیں اور اس کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ پبلک کے اندر چیزوں کی تعریفیں بیان کی جاتی ہیں، میرا گھوڑا اتنا اسپیڈ کے ساتھ چلتا ہے، میرے گھوڑے نے اتنا نام کما لیا، میرا گھوڑا نے ورلڈ میں نام کما لیا، میری گاڑی کے مقابلے کوئی گاڑی نہیں، میری اولاد کے برابر کسی کی اولاد نہیں ہے، میرا بچہ بہت فرمان بردار ہے، انٹیلیکچوئل میرا بچہ ہے۔ کوئی استاذوں کی تعریف بیان کرتے ہیں، کوئی نیتاؤں کی تعریف بیان کرتے ہیں، کوئی اپنے سیٹوں کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور کوئی اپنے بادشاہوں کی تعریف بیان کرتے ہیں، کوئی اپنی کھیتی باڑی، اللہ وجہ القیاس، یعنی انسان تعریفیں کرتے ہوئے تھکتا نہیں، لیکن مخلوق کی تعریف بیان کر رہا، اور ادھر کریٹر کی تعریف کوئی نہیں بیان کرتا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں تو اللہ رب العزت کے لیے، جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی۔ چاند جو خوبصورت دکھ رہا ہے، یہ حسن و جمال کے میلے جو آپ دیکھ رہے ہو، یہ خوبصورتی، یہ بیوٹیفل، یہ ہینڈسم جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہو، یہ وادیاں، یہ نظارے، یہ پھل فروٹ، یہ بہترین غذائیں، ڈائٹ، جو کچھ آپ لطف اٹھا رہے ہو، یہ پیدا کس نے کی؟ اللہ رب العزت نے کی۔ اس لیے ساری تعریفیں اللہ کی بنتی ہے، اللہ کی تعریف کوئی نہیں بیان کرتا۔ دنیاوی تعریف میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اپنے سیٹھوں کی تعریف، کوئی اپنے اولاد کی تعریف، کوئی کس کی تعریف، کوئی نیتاؤں کی تعریف میں لوگ تھکتے ہی نہیں، بیان کرتے شب و روز۔ ہم کو یہ تعریف، ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ رب العزت کی تعریف بیان کریں، تھوڑی دیر کے لیے الحمدللہ کا ذکر کریں،
الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے یہ چیز پیدا کی۔ ہماری کیا ہمت تھی، ہماری کیا کمپٹیشن تھی کہ ہم ان چیزوں کو اسٹیبلش کرتے، بناتے؟ یہ جو ٹیکنالوجی کے اندر آپ جو کمال پیدا کر رہے ہو نا، سائنس کے اندر جو آپ اتنی پروگریس کر رہے ہو نا، زمین آسمان کو آپ نے کھنگال ڈالا، چاند اور سورج کی آپ نے جو تحقیق کر ڈالی، یہ دماغ تم کو کس نے دیا؟ یہ دماغ پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ تمہاری اگر طاقت ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دو۔ سائنس کی اگر یہ طاقت ہے تو سورج جو مشرق سے نکلتا ہے اس کو مغرب سے نکال کے بتا دو۔ تمہاری اگر یہ طاقت ہے تو جو یہ آسمان کی چھت دیکھ رہے ہو یہ ایک جگہ برقرار رہنے دو اور ایک جگہ سے ہٹا دو۔ سائنس کی اگر یہ طاقت تم مانتے ہو تو دوستو، اللہ کا جو چیزیں پیدا کی گئی ہے اس کی جو حیات ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ آج سائنس اتنی ہے کہ ریمینڈ کر سکتی ہے، اصلاح کر سکتی ہے، پروگریس کر سکتی ہے، ڈیولپ ہو سکتی ہے، ایک دنیا کے اندر اپنے نظام کو بہترین قائم کر سکتی ہے، فیسلٹیز کو اویلیبل کر سکتی ہے، سہولیات کو حاصل کر سکتی ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ ترقی کر سکتی ہے۔ لیکن دوستو، اللہ رب العزت کے نظام کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ سبحان اللہ، پاک ہے میرے رب کی ذات، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کبریائی، یہ بلیو، یہ وشواس، یہ اعتقاد، یہ بھروسہ، یہ کانفیڈینس آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ کرنے اور دھرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، اس مالک کی ہے، اس کریٹر کی ہے۔ اللہ کا ہو، گوڈ کا ہو، ایشور کا ہو، پرماتما کا ہو، کچھ بھی اس کے نام الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن چیز ایک ہی بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہے میرا رب جو وحدہ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی نیگوشیشن کرنے والا نہیں، اسے کسی سے کنوینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی رائے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی پارلیمنٹ بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا میرا رب، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو وہ سپر طاقت، سپر نیچر ونگ یا سپر نیچر ایجنسی اللہ رب العزت کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم سب جو ایک دوسرے کے کمالات کو بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تعریفات کرتے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم گوڈ نہیں ہیں، گوڈ اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو اس کی تعریف بیان کرو، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے اللہ کا ذکر کرو۔ دیکھو دوستو، دنیا ایک بہت مختصر سی زندگی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ چاہے جھولوں میں جھول رہے ہو، چاہے فضاؤں میں اڑ رہے ہو، چاہے عیشی کی زندگی گزار رہے ہو، لیکن آپ کو مرنا ہے۔ یہ دولت، یہ بستر، یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ پلس جو تم استعمال کر رہے ہو، ایک دن چھوڑنا ہے۔ تم مٹی کی پیدائش ہو، کہاں تمہاری عقلیں کام کر رہی ہے، کہاں تم آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہمیشہ کی زندگی تو ہے نہیں، تو تمہیں رب کو یاد کرنا چاہیے تاکہ آنے والی زندگی سدھر جائے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جنت کا دروازہ ہے، اس سے پریشانیاں رفع ہو جاتی ہے، مصیبتیں بھاگ جاتی ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے رزق کے بھی اسباب پیدا کر دیتا ہے، ہاں، فراخ دلی، ٹینشن دور، حالات اسٹیبلش۔ اگر آپ یقین کے ساتھ پڑھتے ہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی آپ نے یہ اقرار کر لیا کہ یا اللہ، میں تو نیک کام کرنے کی میرے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے، یا اللہ برائی سے بچنے کی میرے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، یا اللہ میں تو ایک مجبور ہوں، یا اللہ میں تو ایک مٹی کی پیدائش ہوں، یا اللہ میں ایک ناپاک منی کی پیدائش ہوں، یا اللہ میرے پاس کیا طاقت ہے؟ طاقت تو سب آپ کے پاس ہے۔ نہ تو میں کوئی نیک کام کر سکتا ہوں، نہ میں کوئی برائی سے بچ سکتا ہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی میرے اندر اتنی کوئی طاقت نہیں ہے، مگر تو جو عطا کرے گا تو میرا حامی بنے گا، تو میرا نصرت میری کرے گا، تو میں نیک کام کر سکتا ہوں، میں برائی سے بچ سکتا ہوں۔ تو یعنی آپ نے اپنی کمزوری اللہ کے سامنے پیش کر دی تو اللہ پھر اس پہ راضی ہوگا۔ تو دوستو، یہ بہت ہی بہترین قسم کی دعا ہے، بیسٹ قسم کی دعا، اور بندے کی تو یہ آزمائی ہی دعا ہے۔ اگر آپ اس کو چلتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہتے ہیں، انلمیٹڈ پڑھتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے نصرت کرے گا اور آپ کی بیماریوں کو دور کرے گا اور آپ کی ٹینشن کو دور کرے گا جو ہر انسان
اس وقت ٹینشن اور ڈپریشن اور دماغی تناؤ میں مبتلا ہے۔ چلو دوستو، ہم یہ آج کے بعد پرومس کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اللہ کا ذکر کریں گے اور یہ تسبیح ہم ضرور پڑھیں گے۔